بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب یہاں دین اور قرآن پاک کی نسبت پر جمع ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ کو چھوٹے بڑے بہت سے پروگراموں میں شہر میں بھی اور ملک میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہے. ایسے بڑے جلسوں میں بھی میں شریک ہوتا ہوں جہاں ہزاروں افراد، بسا اوقات 1 لاکھ 2 لاکھ افراد کا مجمع ہوتا ہے. لیکن آپ سے دل کی بات کہوں کہ آج اس تقریب میں شریک ہو کر مجھ کو بہت خوشی ہو رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں کا یا قرآن پاک سے جڑنے والوں کا اعزاز کرنا، اسی طرح مسلمان بچوں میں دین کو عام کرنے کی فکر کرنا، یہ بہت اونچا کام ہے. اور ایسی خدمت کرنے والے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ لوگ ہیں. ہم سب نجات اور مغفرت کے محتاج ہیں. اگر ایسے پروگراموں میں یا ایسے کاموں میں ہمیں تھوڑی سی بھی شرکت کا موقع مل جائے تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ ہماری نجات کا کچھ سامان ہو جائے. اسی لیے مجھ کو آرام میں شریک ہو کر دلی خوشی ہو رہی ہے. یہاں حافظ ہونے والے بچوں کو توصیفی سند سے نوازا گیا، ناظرہ ختم کرنے والوں کا اعزاز کیا گیا، اور ابھی ان بچوں بچیوں کو انعام دیا جائے گا جنہوں نے سوال جواب کے مقابلے میں حصہ لیا ہے. یہ کوشش ہے ہمارے بچوں میں دین کا شوق پیدا کرنے کی، دین سکھانے کی. اور ہر وہ کوشش جو اگر خلوص کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ بہت بڑی کوشش ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے والوں کے لیے، دین کی تعلیم عام کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. بڑا اجر آپ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے جو لوگوں کو دین سکھائیں. آپ دیکھیں کہ آج برائی سکھانے کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے، غلط کاموں کو بڑھانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر اندھیروں کے بیچ میں کوئی روشنی کا چراغ لے کر، کوئی دیا لے کر آگے آتا ہے اور دین سکھانے کی، بھلائی سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. سیوک سوسائٹی کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ صرف یہ سوال جواب کے ذریعے دین سکھانے کی محنت نہیں کر رہے، بلکہ رفاہی کام بھی کر رہے ہیں، سماجی کام بھی کر رہے ہیں، خدمت کے کام بھی کر رہے ہیں. خدمت بہت بڑا عمل ہے. انسان دوسروں کے لیے کچھ کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک فلسفی گزرا ہے، ابو طفیل اس کا نام تھا. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ بہت خوش ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوشی کا
راز کیا ہے، آج کیوں اتنے تم خوش ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج مجھ کو زندگی کا راز مل گیا۔ خوشی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ کو زندگی کا راز مل گیا۔ لوگوں نے کہا وہ راز کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا کا پانی، ندی کا پانی دوسرے لوگ پیتے ہیں، درخت کا پھل دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کی زندگی اسی وقت کامیاب ہے جب وہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے۔ یہ زندگی کا راز ہے۔ اگر ہم دوسروں کے کام آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اس پورے کنبے میں، اس پورے خاندان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا خاندان نہیں ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے یہ بات ارشاد ہوئی کہ پوری مخلوق ایسی ہے جیسے اللہ کا خاندان ہے، اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو خدمت کا کام بھی اس وقت سوسائٹی سے ہو رہا ہے، دین سکھانے کا بھی کام ہو رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ان سے جڑ گئے ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں تھا، ابھی سہیل ماسٹر صاحب نے سنایا، مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کسی وقت ان کو کوئی مشورہ دیا یا کوئی بات کہی جو ان کے لیے مفید ثابت ہوئی، لیکن سن کر مجھے خوشی ضرور ہوئی کہ جو دین کا کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر عطا فرمائے۔ میں محتاج ہوں نیکی کا، اجر کا اور ثواب کا، اللہ کی نجات اور مغفرت کا۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، صحابہ بھی اٹھا کر لا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا نکفی المعونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زحمت مت کیجیے، ہم مسجد بنا لیں گے، آپ پتھر مت اٹھائیے، آپ تکلیف مت جھیلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، ہماری آپ کی تربیت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھ کو یہ کام کرنے دو، اس لیے کہ جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یہ بات فرما رہی ہے تو ہم لوگ تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر ہیں۔ ہمیں تو ہر لمحہ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ تو مجھ کو آج سہیل ماسٹر صاحب سے یہ بات سن کے بہت دل کو خوشی ہوئی۔ ویسے بھی ان کے کاموں کی وجہ سے میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور جو لوگ دین کا یا خدمت کا کام کرتے ہیں میرے دل میں ان کے لیے گنجائش رہتی ہے، اس لیے کہ وہ ملت میں خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کا اکرام کرنا، ان کے کاموں میں شریک ہونا، ان کو حوصلہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی بھی شخص کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہمیشہ بھلے الفاظ میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارا دل بہت کشادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے شہر میں عام طریقے پر بات چل پڑی ہے کہ یہ فلاں سیاسی پارٹی کے ہیں یا یہ فلاں سیاسی پارٹی کے ہیں، ان سے ہم کو تعلق نہیں رکھنا ہے، ان سے ہم کو تعلق نہیں رکھنا ہے، یہ فلاں ذات کے ہیں، فلاں برادری کے ہیں۔
اپنے یہاں برادری کا بھی بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے کل بھی وہ جو اتحاد ملت کانفرنس ہوئی تھی اس میں بہت زور دے کے یہ بات کہی کہ اختلاف صرف مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اختلاف برادری کے نام پر ہو رہا ہے، ذات کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ جاہلیت ہے۔ ہر مسلمان ہمارے لیے لائق احترام ہے، ذات برادری کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو عزت دینی چاہیے۔ کسی سیاسی جماعت کا آدمی ہو، کسی ذہن کا آدمی ہو، کسی مسلک کا آدمی ہو، ہمارا دل اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے مذہب کے لوگوں کا احترام فرماتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی اور مذہب کا ماننے والا بھی ہے تو انسان ہے، اور انسان کا انسانیت کی وجہ سے احترام کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ تو ہمیں ہر شخص کے لیے دل کشادہ رکھنا چاہیے، ہر شخص سے محبت کرنی چاہیے، اور خاص طریقے پہ جو لوگ سماج میں کچھ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال مجھے آج اس پروگرام میں شریک ہو کر خوشی ہوئی، میں پہلے سے ان حضرات کی خدمات سے، ان کے کاموں سے واقف ہوں اور دل سے قدر کرتا ہوں۔ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیم عام کریں۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنا شہر تو دینداروں کا شہر ہے، یہاں تو لوگوں کو معلومات ہے، دین لوگ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، میں خانقاہ کا سجادہ ہوں، لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، تعویذ لینے آتے ہیں، پانی دم کرانے آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اور آج سے نہیں، برسوں سے۔ اب تو میں زیادہ سفر میں رہنے لگا، مشاغل بہت بڑھ گئے تو میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں 300 400 لوگوں سے ملتا تھا۔ مجھ کو تجربہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ جن کے بارے میں ہم کو یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ دین جانتے ہوں گے، ان سے بھی کہیے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کیجئے، وہ کہتے ہیں ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان سے کہیے کہ آپ یہ ورد کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے۔ کتنے ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کو کلمے کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ اپنے شہر کے لوگ، باہر کے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، اپنے شہر میں ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کہیے کہ سورہ اخلاص پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ آپ غور کیجئے کہ دین سے کتنی دوری ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو وضو غسل کے فرائض نہیں معلوم، کتنے ایسے ہوں گے کہ ان سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام پوچھیں، نہیں بتا سکتے۔ ایک مکتب کے جلسے میں شریک تھا، تو بچے پروگرام پیش کرتے ہیں نا، تو ایک بچے نے سیرت کی معلومات پیش کی، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادا کا نام، دادی کا نام، نانا کا نام، نانی کا نام بتایا۔ جب میری تقریر کی باری آئی، بہت لوگ تھے، تو میں نے تقریر میں کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے نے حضور کی نانی کا نام بتایا تھا، آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہے یا معلوم ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں بتا پایا۔ آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا تو آپ لوگوں کو بھی اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ حضور کی نانی کا نام پوچھوں گا نا، آپ کو اپنی نانی یاد آ جائے گی۔
اتنی بنیادی معلومات بھی ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ البتہ کرکٹر کا نام پوچھو تو باپ دادا پر دادا سب بتا دیں گے، کہاں ہارا، کہاں جیتا، کہاں گر پڑا، کہاں بیٹ توڑ دی، سب پتہ ہے۔ یہ جوان جو سب بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھیں گے پورا بتا دیں گے۔ اور اگر کسی فلم اسٹار کے بارے میں پوچھ لوں گا تو اور آپ کو پکی معلومات ہوگی، اس کے بارے میں تو اور آپ تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ یہ ناچنے گانے والے لوگ، یہ جوا سٹا کھیلنے والے لوگ، کرکٹ کے نام پہ تو ساری دنیا کو الو اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کھیل ہے، کھیل نہیں ہے۔ یہ تو ساری دنیا میں جوئے کا بہت بڑے پیمانے کا ایک نظام ہے جس کو جاری کر دیا گیا۔ میچ جب کھیلی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا جوا اس پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ جیتے گا، یہ ہارے گا، شرط لگائی جاتی ہے اور جوا ہوتا ہے۔ کھیل کو جوا بنا دیا گیا اور عالمی پیمانے پر جوا بنایا گیا۔ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اب تو موبائل ہے، موبائل پہ بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں، یا اسکرین لگاتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں، اور دوسرے ملک میں کہیں میچ کھیلا جا رہا ہے، وہ اپنے ہاں بیٹھ کے اس پہ شرط لگاتے ہیں، یہ ٹیم جیتے گی تو 5 لاکھ روپیہ، یہ ٹیم جیتے گی تو 10 لاکھ روپیہ۔ یہ جوا کھیلتے ہیں۔ تو یہ سب جوا سٹا کھیلنے والے یا ناچ گانا کرنے والے، ہم ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، لیکن جس ہستی نے پوری کائنات کو روشنی بخشی، جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی باعظمت انسان نہیں آیا، اور جن کے آنے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ انسانوں کو ملا، ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں۔ بنیادی معلومات دین کی ہم کو نہیں۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں پوچھوں گا کہ تیمم کا طریقہ بتا دو، پوچھوں گا نہیں، گھبرانا نہیں، لیکن اگر پوچھوں گا کہ تیمم کا طریقہ بتا دو، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر پوچھوں کہ تیمم کا طریقہ بتا دو، حالانکہ وضو سے بھی آسان تیمم ہے، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن مشکل ہے کہ لوگ بتا پائیں۔ کیوں؟ سیکھتے نہیں ہیں، دین کی عظمت نہیں ہے، رغبت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم سیکھیں۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے۔ ایک صاحب تھے لیڈر قسم کے، اور لیڈروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر کیسے ہوتے ہیں۔ سب نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یعنی دوسرے مار رہے ہیں تو مار رہے ہیں، تم کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ جو ہے چلے گئے سفر میں۔ ایک صاحب تھے، لیڈر تو تھے مگر دین کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور مولویوں کے ساتھ سفر میں چلے گئے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو یہ لوگ اترے، پانی نہیں ملا، نماز کا وقت تنگ تھا، تو یہ ہوا کہ چلو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اب اگر آدمی کو نئی معلومات ہے تو پوچھ لینا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں ہے کہ اگر نہیں جانتے تو پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو، تو پوچھ لیتے، مگر چونکہ لیڈر تھے، پوچھنا تو شان کے خلاف تھا، تو اس لیے انہوں نے قیاس اور اجتہاد سے کام لیا۔ سوچا کہ دیکھو وضو پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی کی جگہ مٹی ہے، اور وضو میں شروع کرتے ہیں کلی سے، تو انہوں نے مٹی لی اور سیدھے منہ میں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ کسی عالم نے ٹوکا کہ جی جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ رک گئے، ورنہ ناک میں بھی مٹی ہی جاتی ہے۔
تو ہماری دینی معلومات کی کمی کا یہ عالم ہے، یہ آپ کو سمجھانا تھا۔ بہت پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ 12-13 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میں گیا ہوا تھا ہزار کھولی، گول باغ کے قریب کہیں پروگرام تھا، تو وہاں میں کسی کے انتظار میں رک گیا۔ پہلے جو ہے گول باغ کا دروازہ جو تھا، اب تو گول باغ کیا ہوا، وہ تکونا باغ بھی نہیں رہا، اس کا جنازہ نکل گیا، لیکن پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو وہاں پہ اس کا جو دروازہ تھا، اس کے قریب میں کھڑا ہوا تھا اور کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تو 2-3 نوجوان قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اپنے شہر کا واقعہ آپ کو سنانا۔ بات کرتے کرتے کوئی بات نکلی ہوگی، تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ توریت کون سے پیغمبر پہ اتری، توریت کون پیغمبر پہ اتری؟ وہ 2-3-4 جو تھے کوئی جواب نہیں دے پایا۔ پھر قرآن کی بات آئی۔ آپ کو اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ قرآن آدھا حضرت موسیٰ پہ اترا تھا اور آدھا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا۔ آپ غور کیجیے، اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں اور کسی اور کی سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنے کان سے یہ بات سنی۔ تو آپ سمجھیے کہ ہماری دینی معلومات میں بہت کمی ہے۔ یہ جو ہمارے بچوں کو آج سوال جواب کے ذریعے، مکتب کے ذریعے، اس طرح کے اداروں کے ذریعے دینی معلومات سکھائی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بچے کم سے کم بڑے ہو کر دینی معلومات کے لحاظ سے نمایاں رہیں، ان کے اندر کمی نہ رہے، ان کے اندر کوئی خامی نہ رہے۔ اس لیے یہ کوششیں قابل مبارکباد ہیں۔ میں سیوک سوسائٹی کو، ان سے جڑے ہوئے اداروں کو، سہیل ماسٹر کو، ان کے ساتھیوں کو، سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سلسلے کو قبول فرمائے، اس میں برکات نصیب فرمائے اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد